اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریف فرما ہے اور ہمارے وہ اکابر میرے عزیز و دوست بزرگ کیسے عرض کروں میں نوجوان ساتھیوں، مورخ نے لکھا ہے 51,200 میں سے صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ 51,200 میں سے صرف 27,000 علماء اکرام 1960 61 اور 62 میں شہید ہوئے. 1859 60 اور 61 کے اندر صرف 27,000. آپ غور کریں 51,200 میں سے 27,000 علماء ہوں گے تو ان علماء کے پیچھے چلنے والے کتنے شہید ہوئے ہوں گے. الہ آباد میں ایک مورخ غیر مسلم بپن چندرا، ہم سب جانتے ہیں، ان کا نام بہت مشہور ہے. انہوں نے نقل کیا ہے کہ 1857 کے دوران الہ آباد اور اس کے آس پاس کوئی درخت نظر نہیں آتا تھا، اور 1 سال نہیں 2 سال نہیں کئی سالوں تک درخت نظر ہی نہیں آتے تھے. تو کہا پوچھا وجہ کیا تھی؟ کہا یا تو درختوں کو کاٹ کر جن علماء اکرام نے جن ملت اسلامیہ کے افراد نے اپنی جانوں کی بازی لگا دی، یا درختوں کو کاٹ کر اس کے پٹلے بنا کر ان کی قبروں کے اندر لگا دیے گئے، یا جن ہندو نے اس ملک کے لیے ہمارے برادران وطن ہندو بھائیوں نے قربانیاں دی تھی، ان پٹلوں کو چیر کر درختوں کو کاٹ کر ان کی چتا جلا دی گئی اور ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. درخت ایک کٹا ہوگا، کہتے ہیں 4 سال 10 سال تک ایک درخت نظر ہی نہیں آیا. میرے دوستو، یہ قربانی کر کے ملک ہم کو حاصل ہوا ہے. آج وہ ہم سے کہتے ہیں جن کے پاس خود وفاداری کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، جو خود ہمارے مرہون منت ہیں، جو خود ہماری وجہ سے باوقار اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، وہ ہم سے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ ہے. ہم یہ کہتے ہیں آئینہ دیکھ لو خود پتہ چل جائے گا، آئینہ دیکھ لو خود پتہ چل جائے گا. 1-2 چیز نہیں، فخری کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ صرف ہم فخر کر لیں، حقیقت کو سمجھیں. ہندوستان ہمارا ملک ہے، اور کتنے ہی کوئی کچھ کہہ دے، جب ہم نے انگریزوں کو یہاں ٹکنے نہیں دیا تو ہم نفرت پرستوں کو بھی انشاءاللہ ٹکنے نہیں دیں. جب ہم نے ان کو اکھاڑ پھینکا ہے تو ہماری للکار اور ہماری طاقت اور قوت انشاءاللہ اور ہندو مسلمان اتحاد اور نفرت پھیلانے والے چند مٹھی بھر انسانوں کو یا تو سبق سکھا کے خاموش کر دیں گے یا پھر ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے گا. یہ ملک قربانی چاہتا ہے، بغیر قربانی کے کبھی کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی. 60 سال 70 سال بیتے ہیں اور یہاں کبھی برادران وطن، کبھی ذات برادری کے نام پر، کبھی مذہب کے نام پر تفریق کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہر بار یہاں جواب دے دیا گیا دس از ناٹ مائی انڈیا، یہ میرا ہندوستان نہیں ہے. اور وہی لوگ نکل کر آئے جن سے یہ امید کرتے تھے یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہی باہر آئے اور کہا ہم ایسے ملک کو نہیں دیکھنا چاہتے. ہمارا ہندوستان اخوت کا ہندوستان، ہمارا ہندوستان پیار و محبت کا ہندوستان، ہمارا ہندوستان. ہم نعرہ لگاتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. ہم تو نعرہ یہ لگاتے ہیں پروت وہ سب سے اونچا ہم سایہ آسماں کا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. ہمارا نعرہ تو یہ ہے. دوستو، آنند مٹھ نام کی ایک کتاب ہے، اور اس آنند مٹھ نام کی کتاب کے اندر بنکم چٹرجی نے لکھی ہے. اس کتاب کے اندر انہوں نے تحریر کیا ہے کہ 1773 کے اندر ہمارے ملک میں انگریزوں کے خلاف باضابطہ ریوولٹ بغاوت کے آثار نمایاں ہوئے.
اور جس شخص کے ہاتھ کے اندر اس بغاوت کا علم تھا اس کا نام مجنو شاہ تھا. یہ وہ لکھ رہا ہے, میں بھی اس کو بات نہیں کہہ رہا ہوں, وہ لکھ رہا ہے. اور اس مجنو شاہ کے ساتھ انگریزی کی کتاب کا پھر حوالہ دیتے ہوئے اور انگریزی کا جملہ کہہ رہا ہوں, دا سنیاسی لیڈر آف دیٹ ٹائم. کون سنیاسی لیڈر ہے؟ کا بھوانی پاٹھک. دا سنیاسی لیڈر بھوانی پاٹھک واز کلوز ایسوسیٹ آف جگنو شاہ. بھوانی پاٹھک ایک پنڈت, ایک سنیاسی, اور جگنو شاہ ایک سچا اللہ والا. وہ کھڑے ہوئے دونوں اور دونوں نے آواز لگائی کہ اس ملک کے کمزور ہندوؤں اور مسلمانوں کی مدد کیسے کی جائے. تو کہ ہندو اور مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے سارے سنیاسی جڑے, سارے مسلمان اللہ والے جڑے, اور جڑ کر یہ کہا بھوکمری کا دور ہے, آج بھوک سے لوگ مر رہے ہیں, آؤ ہم محنت کریں اور چلو انگریزوں کے گوڈاؤنز پر, انگریزوں کے گوداموں پر چل کر آؤ وہاں قبضہ کریں اور وہاں تالے چھوڑ کر غلہ لے آئیں اور غریب ہندو اور مسلمانوں میں اس کو تقسیم کر دیں. یہ کس نے کیا؟ اس ملک کا ذرہ ذرہ اعلان کرتا ہے کہ ہندوستان کے اندر دونوں قوموں نے مل کر وہ تاریخ رچی ہے کہ عالمی سطح پر اس تاریخ کی مثال ملنا مشکل ہے. کرنل ہڈسن ہے, انگریز ہے, دلی کو اس نے جیتا تھا دوبارہ. اس نے لکھا ہے کہ جب دوبارہ میں جیتا ہوں تو دوبارہ جیتنے کے بعد میرے پاس ٹیلی گرام آیا, اور اس ٹیلی گرام میں یہ لکھا تھا 1857 کی بغاوت, جس کو انگریز بغاوت کہتا ہے, ہم 1857 کی پہلی عظیم جنگ کہتے ہیں. 18 ہوں, اور یہ یاد رکھیں کہ جو آدمی اپنے مطلب کا بات کرتا ہے, آدمی کے اندر کی مزاج ہوتا ہے, حکومت اپنے مطلب کی بات کرتی ہے, اور جو لوگ آزادی کے پروانے ہوتے ہیں وہ اپنے مطلب کی بات کرتے ہیں. ان کو یہ کہتا ہے کہ 1857 کا غدر تھا. 1857 کا نام غدر نہیں ہے, آج کے بعد غدر نہ کہیے گا. 1857 کی پہلے جنگ عظیم کس کے خلاف؟ انگریزوں کے خلاف. کون انگریز؟ جو ہمارے ملک کی خوبصورتی کو نوچ رہے تھے, جو ہندوستان کی خوبصورتی کو چھیننا چاہتے تھے. کون انگریز؟ جو ہمارے ملک کو جبر و تشدد کے ساتھ حکومت کر رہے تھے. کون انگریز؟ وہ انگریز جنہوں نے ہندوستان کے اندر 1857 کی جو لڑائی ہوئی, کیوں ہوئی لڑائی؟ کہا انگریز کارتوسوں کے اوپر جو مسلمان فوجیوں کو بندوقیں اور کارتوس دیا کرتے تھے اس پہ سور کی چربی ہوتی تھی, اور جو ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاتھ میں کارتوس دیے جاتے تھے ان پر گائے کی چربی ہوتی تھی. اس لیے کہ تم کو اور کیا عرض کروں, انگریز دا ٹائمز, ایک ٹائمز انگریزی اخبار تھا, 18 جنوری 1861 کا. اس اخبار کو دیکھیے, اس اخبار کے اداریے کے اندر دیا ہوا ہے کہ انگریزوں نے جو ظلم کیے ہیں, ظلم کی داستان. اس داستان کے اندر لکھا ہے جن بڑے بڑے علماء نے انگریزوں کی مخالفت کی تھی ان بڑے بڑے علماء کو بلا کر سور کی کھال میں ان کو زندہ سی دیا گیا اور آگ کے اندر جھونک کر ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. ایک دو نہیں, ہزاروں شہید کیے گئے. انگریز مورخ لکھتا ہے میں کھڑے ہو کر دیکھتا تھا, ایک بھی نہیں ملا جس نے انگریزوں سے آ کر یہ کہا ہو کہ ہمارے گناہ کو معاف کر دو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہر ایک نے پہلے والے کی اقتدا کری اور یہ آواز بلند کری کہ ہم تو لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے ہیں. ہم اس ملک کے اندر آزادانہ حکومت چاہتے ہیں, ہم اپنے مذہب کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں, شریعت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں, اور ملک کے اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. موت کے گھاٹ اترنا تو پسند کیا لیکن جھکنا پسند نہیں کیا. لیکن جو لوگ جھکے کھڑے تھے, باقی انگریزی میں ایک جملہ تھا fill in the blanks, خالی جگہ کو بھر لیجئے, پر کر لیجئے. جو لوگ خود جھکے کھڑے تھے انگریزوں کے سامنے, وہ آپ سے سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں.
اے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آپ نوجوانوں سے تو میری درخواست یہ ہے کہ تعلیم کے میدان میں قدم کو بڑھائیے، اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ اگر ایک اور یاد کیجئے، ایک کالے انگریز عورت سے کسی نے پوچھا کہ تم امریکہ کی فورن افیئرس منسٹر بن گئی ہو، فورن سیکریٹری بن گئی ہو، تم کیسے بن گئی؟ تو اس نے ایک جملہ کہا تھا، آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ if you want to make your position into the world, you will have to prove yourself 10 times better than others. اگر تم کوئی موقع چاہتے ہو، اگر تم کوئی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہو، کسی عہدے کو پانا چاہتے ہو، تو تم کو دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو 10 گنا بہتر ثابت کرنا ہوگا۔ یہ کامیابی تمہارے قدم خدا کے چومے گی۔ ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو، اور میں پھر عرض کر دوں، سب سے پہلا میزائل دینے والا ہندوستان کو کون ہے؟ سب سے پہلا میزائل دینے والا ہمارے ملک کو کون ہے؟ انگریز جس کی چمک اور دمک کو دیکھ کر حیرت زدہ تھے، وہ کون ہے؟ وہ ٹیپو سلطان ہے۔ اور دوستو، ان کے انتقال کے بعد انگریز یہاں سے میزائل لے گئے اور لے جا کر ایک ولیم کانگریو نام کا ایک شخص ہے جس نے پھر وہاں میزائل بنایا انگریز نے۔ اس ولیم، اب اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو کانگریوین میزائل یا آپ کو میسورین میزائل اس کے نام سے اگر گوگل پہ سرچ کریں گے، ایک اور چیز کہہ دوں، گوگل پہ نہ جانے کیا کیا چیزیں دیکھی جاتی ہے۔ گوگل پہ کوشش کیجئے کہ آپ اپنی تاریخ کو دیکھیں، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان سے روکردانی کر لیجئے۔ ہم نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہیں، ہمیں وہ دیکھنا چاہیے جو ہمارے مستقبل کو تابناک کر دے۔ لیکن کیا کہوں، میں اس پہ بعد میں آؤں گا۔ میں ایک مرتبہ ایک کاپی چیک کر رہا تھا، اپنی قوم کے حوالے کر رہا ہوں کہ ہمارا کیا حال ہے۔ میں ایک مرتبہ ایک کاپی چیک کر رہا تھا، کاپی پہ کچھ نہیں لکھا تھا۔ اس بچے کی طالب علم کاپی تھی، کاپی پہ کچھ نہیں لکھا تھا۔ آخر میں ایک شعر لکھا تھا، اور شعر لکھا تھا، نہ پاس ہونے کی خوشی نہ فیل ہونے کا غم، کمائیں گے باپ کھائیں گے ہم۔ یہ ہماری تاریخ ہے، ہم آباء و اجداد پر تاریخ میں فخر کرتے ہیں، لیکن ہم خود کو بنانے کی فکر نہیں کرتے۔ ضرورت ہے آباء و اجداد کی تاریخ سے سبق لیجئے اور اپنے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے عزم اور حوصلہ اور ہمت کیجئے، انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی۔ ہاں دوستو، ولیم کانگریو نے لکھا ہے کہ 5 سال تک میں کوشش کرتا رہا کہ میسورین میزائل کی شکل و صورت کا میزائل جو 2 کلومیٹر سے زیادہ مار کرتا ہے، اس میزائل کو میں بنا لوں، لیکن میں بنا نہیں پایا۔ پھر ہندوستان کی انگریز حکومت نے ایک کتاب بھیجی جس کتاب کا نام تھا فتح المجاہدین۔ یہ کتاب پیرس کی میوزیم میں رکھی ہوئی ہے۔ اس کا رائٹر کون ہے؟ کا رائٹر ٹیپو سلطان ہے۔ اس کتاب کے ہر پیج کے اوپر میزائل بنانے کی ٹیکنیک لکھنے والا ٹیپو سلطان ہے، جس کو ہم نے دیا، جس کو ہم نے جنم دیا، جس کو ہمارے مذہب نے اس کو پالا اور پوسا ہے، اس نے ٹیکنیک دی۔ اور اس ٹیکنیک کو پڑھ کے ولیم کانگریو کہتے ہیں کہ پھر میں نے 5 سال کے بعد اسی ٹیکنیک سے میزائل بنایا اور دشمنوں کے لیے میں نے اس کو استعمال کیا۔ اور پھر کہتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آزادی سے پہلے تو آپ کا حصہ تھا، آزادی کے بعد آپ کا نعوذ باللہ کچھ نہیں۔ آج پرتھوی میزائل، آج دنیا میں جتنے میزائل ہیں جو ہمارے ملک کے اندر بنے ہیں، کہ ہم بھول گئے جو زمین سے لے کے آسمان کے چھتچ کو چیرتا ہوا میزائل دینے والا اگر کوئی آدمی ہے تو میزائل مین کے نام سے جاننے والا ہم فخر سے کہتے ہیں اے پی جے عبد الکلام ہے۔ آج ہمارا ملک اگر آسمانوں پر نگاہ اٹھا کے دیکھ رہا ہے تو اے پی جے عبد الکلام کے میزائل کی بنا پہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں، لیکن پھر وہی کہ ہم اپنی تاریخ خود بلا بیٹھے۔
میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بزرگوں، ایک طویل داستان ہے ہماری قربانیوں، ایک طویل داستان ہے ہمارے نوجوانوں کے اپنے سر کو کٹانے کی، ایک طویل، ایک دو نہیں، ہزاروں نہیں ہیں، لاکھوں کی تعداد کے اندر ہیں۔ آپ غور کریں، صرف کیرالہ کے مسلمانوں نے جب مہاتما گاندھی کا ساتھ دیا ہے تو اس کیرالہ کے مسلمانوں کو مہاتما گاندھی کی ساتھ دینے کی پاداش کے اندر جو تاریخ داں لکھتا ہے 2337 بڑے بڑے مسلم علماء کو مارا گیا، اور حاجی گل محمد صاحب وہاں کے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سرکاری اعلان تو ہزاروں گنا کم کر کے لکھا گیا، 45,000 مسلمان مہاتما گاندھی کا ساتھ دینے کی بنا پر کہ ملک کو آزادی چاہیے ہے، اس آزادی کے لیے 45,000 کا خالی شہادت کا جام کیرالہ کے اندر پلا دیا گیا۔ اور دو چیزیں عرض کر کے انشاءاللہ بات ختم کر دوں گا۔ خان عبد الغفار خان کا نام تو سب جانتے ہیں، بھارت رتن۔ مہاتما گاندھی نے آواز لگائی، ایک دو نہیں مثالیں اس کی ہیں۔ مہاتما گاندھی نے جب آواز لگائی سب ساتھ میں ہوئے، اور مہاتما گاندھی کو مہاتما کہنے والے بھی حضرت مولانا عبد الباری فرنگی محلی تھے، ورنہ اس سے پہلے تو مہاتما گاندھی خالی موہن داس کرم چند گاندھی تھے۔ مہاتما کا خطاب دینے والے حضرت مولانا عبد الباری فرنگی محلی تھے، جنہوں نے ان کو پہلی مرتبہ مہاتما کہا، اور اس کے بعد سے آج تک وہ مہاتما ہیں۔ اور دوستو بزرگوں، ہم مہاتما بنانے والے ہیں، تو ان کو مارنے والے ہو۔ ہم نے مہاتما بنایا، ہم نے قومی رہنما بنایا، ہم نے ہندوستان کا دورہ کرایا۔ کانگریس نے کہہ دیا تھا کہ ہمارے پاس ملک کا دورہ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، جمعیت العلماء سینہ چھوڑا کر کے آئی، جہاں چاہو گاندھی جی چلو، ہم ملک کا دورہ اپنے دھن دولت میں کرائیں گے۔ اور یہ دھن دولت کون ہے؟ یہ سامنے بیٹھی ہوئی عوام۔ ملک کا دورہ کرایا، آزادی کی چنگاری کو شعلہ زن کیا، اور پھر جا کر ہمارا ملک آزاد ہوا ہے۔ خان عبد الغفار خان انگریز گئے، اور مہاتما گاندھی کی آواز پہ ہزاروں پٹھان نکل آیا افغانستان کا، بڑی تعداد کے اندر، اور پہلی لائنوں کے اندر، قطاروں کے اندر چھوٹے بچے کھڑے تھے، بیچ میں 16-17 سال کا ایک بچہ کھڑا تھا، خان عبد الغفار خان۔ انگریزوں نے کہا تم آئے یہاں کیسے؟ پٹھانوں کے ساتھ اگر ہتھیار نہ ہو تو پٹھان کے ساتھ تمہارے ہتھیار کہاں چلے گئے؟ کہ ہم نے مہاتما گاندھی سے عہد کیا تھا کہ ہم کسی ہتھیار کو لے کر نہیں آئیں گے، ہم اپنے ہتھیار، اپنے آبھوشوں اور ہم اپنے زیور کو چھوڑ کر آئے ہیں، اور ہم وہیں آئے ہیں، اور اس آواز کو لگانے آئے ہیں کہ چاہے سینوں پہ گولیاں چلا دی جائیں، چاہے ہمارے سر کو قلم کر دیا جائے، لیکن ہندوستان آزاد چاہتے ہیں، ہندوستان غلام نہیں چاہتے۔ انگریزوں نے یہاں کی فوج سے کہا گولی چلاؤ، انہوں نے کہا جلیان والا باغ کافی ہو چکا ہے، اب گولیاں نہیں چلیں گی۔ انگریزوں نے بندوقوں کو اٹھا کر اور 222 یا 221 نوجوانوں کو، میرے دوستوں بزرگوں، موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، ایک نے بھی معافی نامہ نہیں دیا۔ ان نوجوانوں میں سے خان عبد الغفار خان کی عمر 90 سال کی ہوئی، 45 سال خان عبد الغفار خان کے وہ جیل میں کھڑ گئے۔ آپ غور کریں، تب جا کے یہ آزادی ہم کو حاصل ہوئی، اور تب جا کے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک آزاد ہے۔ اس تاریخ کو دہرانے کی، اس تاریخ کو سمجھنے کی، اور میں اللہ کا بے انتہا شکر ادا کرتا ہوں، اور ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ جمعیت العلماء جیسی عظیم المرتبہ جماعت ہے
جس نے نہ صرف یہ کہ ہمارے ملک کے اندر ہماری ضرورتوں کی تمام چیزوں کو فراہم کرنے کے لیے اپنی ہر طرح کی ہمارے علماء اکرام نے قربانی دی ہے، بلکہ تاریخ بنانے میں ایک طرف اور تاریخ بتانے میں دوسری طرف آج کا جو یہ ہمارے تحفظ جمہوریت ہمارا پروگرام ہے، یہ تاریخ بتانے کے لیے ہے کہ ہم کو اور آپ کو ذہنی طور پر، قلبی طور پر، علمی طور پر، تحریری طور پر، تقریری طور پہ تیار ہونا ہے اور ملک کے گوشے گوشے میں پھیل کے یہ پیغام دینا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ یہ گواہی دیتی ہے کہ ہندو اور مسلمانوں نے مل کر اس ملک کو آزاد کرایا ہے، اور آج اگر نفرت کی آندھی چلائی جائے گی تو ہندو مسلمان پھر ایک ہوں گے اور ایک ہیں، اس نفرت کی آگ کو بجھا کر ملک کے اندر پھر ایک مرتبہ باد نسیم چلائیں گے، پھر ایک مرتبہ خوشبودار ہوا چلائیں گے اور ملک کو پھر نفرتوں سے بچا کر ایک خوشنما ماحول دیں گے۔ یہ ہماری کوشش ہونا چاہیے۔ میرے دوستوں، ایک آخری بات، ہمارے اکابر سے تعلق پیدا کر کے، خالی یہ نہیں کہ میری اور آپ کی جو زندگی گزرے یہ نہیں، ہم تاریخ کو ضرور دہرائیں۔ آج سیمنٹڈ روڈز اور ڈامر روڈز کی بات ہوتی ہے، ہم بھول گئے کہ ہمارے ملک میں سب سے پہلی پکی پختہ ڈامر روڈ دینے والے شیر شاہ سوری تھے۔ ہم بھول گئے کہ سب سے پہلے توپ کا لانے والے اور استعمال کرنے والے کون تھے؟ بابر تھے۔ سب سے پہلے ہم بھول گئے کہ میزائل دینے والے کون تھے؟ تو ٹیپو سلطان تھے۔ آزاد ہندوستان کے بعد میزائل دینے والے کون ہیں؟ تو کہیے اے پی جے عبد الکلام ہیں۔ ہم یہ تاریخ دے رہے ہیں، ہم تاریخ وناش کی نہیں دے رہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم تاریخ وکاس کی دے رہے ہیں۔ تم وکاس کی باتیں کرتے ہو، ہم وکاس کا کام کرتے ہیں۔ تم وکاس کے نعرے دیتے ہو، ہم وکاس کے کارخانے دیتے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے، وہ تمہاری تاریخ ہے۔ تو ضرورت ہے اپنے آپ، وقت اگر ہو گیا ہو گیا، ضرورت ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بزرگوں، ہم دشمنی کی نہیں۔ میں ایک سوچ رہا تھا کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، میں اس کا مفہوم عرض کر دوں، بہت وقت نہیں لوں گا زیادہ، آپ کا وقت بہت ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ ایمان والوں گواہی دو اللہ کے لیے، سچی گواہی، غلط نہیں۔ اور ہاں یہ بھی اللہ فرماتا ہے، دیکھو کہیں ایک قوم کی نفرت تمہیں انصاف سے نہ ہٹا دے، انصاف پر قائم رہو، اور یہی تقوی کے قریب ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو نفرت تمہیں انصاف سے ہٹا دے۔ اگر سچی بات ہو، اگر حق بات ہو تو اس کو حق کہو۔ اگر کسی نے قربانی دی ہے تو اس کے قربانی کا اعتراف کرو۔ اگر کسی نے انصاف کی بات کہی ہے تو اس کے انصاف کی ہونے کی گواہی دو۔ ہمارا قرآن ہم کو یہ سکھاتا ہے، اور ہمارا قرآن ہم کو یہ سکھاتا ہے اللہ کے لیے گواہی دو، اگر یہ گواہی چاہے تمہارے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے تمہارے آباء و اجداد کے خلاف کیوں نہ ہو، تو نفرتوں کو ہٹا کر محبت کا بیج بوئیے، نفرتوں کو ہٹا کر پیار کو عام کیجئے۔ اگر لوگ نفرت کرتے ہیں تو ان سے محبت کا پیغام دیجئے، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات کہہ کے انشاءاللہ بات ختم کروں گا۔ میں اور آپ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ میری اور آپ کی حقیقت اگر ماچس کی ایک چھوٹی سی تیلی کے برابر ہے، ماچس کی ایک چھوٹی سی تیلی کے برابر ہے، اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اندھیرے کو کھوسنے سے اندھیرا دور نہیں ہو جائے گا۔ اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ماچس کی تیلی کو اگر دوستو بزرگوں جتنی طاقت اور قوت اس کے اندر ہے اتنی دیر جلا دو گے تو روشنی ہو جائے گی، اندھیرا مٹ جائے گا۔ ہماری اگر ماچس کی تیلی کی حیثیت ہے کہ ہم ملک کو بنانے میں لگا سکتے ہیں، ملک سے نفرتوں کو مٹانے میں لگا سکتے ہیں، ملک کے اندر محبت کا پیغام دینے میں لگا سکتے ہیں، تو ہماری حیثیت اگر ماچس کی تیلی کی ہے تو ماچس کی تیلی کی طرح جل کر اس ملک کے اندر روشنی کو پیدا کیجیے۔ ایک وقت آئے گا، کہاں تک سورج کی کرنوں کا انکار کرو گے؟ اگر انکار بہت دنوں تک کرتے رہو گے تو تم نابینا کہلاؤ گے، اندھے کہلاؤ گے۔ تم کو ایک نہ ایک دن ماننا ہوگا کہ سورج کی کرن
چاند سے روشنی اور حرارت اور گرمی ملتی ہے، ایسے ہی تم کو ماننا ہوگا کہ اس ملک میں رہنے والے ایمان والے، اس ملک رہنے والے شریعت کو ماننے والے، اس ملک کے اندر مدارس کے چلانے والے، اس ملک کے اندر مدارس کے اندر پڑھنے والے، اس ملک کے اندر مدارس کے اندر درس دینے والے، اس ملک کے اندر مدارس کی مدد کرنے والے، وہ سچی روشنی لے کر کھڑے ہیں، اور اس روشنی سے روگردانی تمہیں نابینا بنا دے گی۔ آؤ اس روشنی کے اندر، اور آؤ یہ پیغام دے کہ سب مل کر ہم سب ایک بات کہیں کہ ہم سب کا پیارا ہندوستان، ہم سب اس کی جان، ہمیں ضرورت اگر اس کو ملک کو پڑی تو اپنی جان کو ہم قربان کر دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔